ان ٹپوری سازنوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے. ان ٹپوری سازنوں کے چاہے جتنا بھی بکنا چاہیں یہ لوگ بک لیں. ان کے سپورٹ میں وہ ظالم حکمران ہیں جو ان کے پیٹ پیچھے اس کی حمایت کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی وہ آزاد گھوم رہا ہے، جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ لچا و ٹپوری آزاد گھوم رہا ہے چونکہ ظالم طاقت ان کے پیچھے ہے. مفتی سلمان اظہری نے کون سا بڑا جملہ کہہ دیا تھا جو آج بھی وہ جیل کے پیچھے ہے، آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. مفتی سلمان اظہری نے تمہارا نام لے کر تو کچھ نہیں کہا تھا اور کوئی بڑی بات نہیں کہہ دی تھی جو مفتی سلمان اظہری کو پاسا کا ایکٹ لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. میں کہتا ہے کہ ان علماء کو جیل کے اندر ڈال دو گے تو مصطفیٰ کا دین رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کے کرنے کی رفتار رک جائے گی کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. علامہ سید ابو الحسنات ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جیل کے اندر لکھ کر انہوں نے جیل کے اندر رکھ کر تفسیر ابو الحسنات لکھی. علامہ پیر کرم شاہ زری نے جیل کے اندر بیٹھ کر تفسیر ضیاء القرآن لکھی اور علامہ ارشد القادری نے جیل کے اندر رکھ کر زیر و زبر لکھا، زلزلہ لکھا. مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ان علماء کرام کو جیل کے اندر رکھو یا جیل کے باہر رکھو، مصطفیٰ کے دین کا پرچم جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند ہے. امام حسین، میں نے صرف حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے امام حسین کا کیریکٹر پڑھا، رسول دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی زندگی کا میں نے مطالعہ کیا. اللہ رب العزت نے یہ بلندی عطا فرمائی ہے، یہ مقبولیت کا پروانہ عطا فرمایا ہے. دیوانے ایسے ہی نہیں محرم الحرام کا چاند نظر آ جانے کے بعد یا حسین کہتے ہوئے دیوانے پاگل و قطرہ ایسے ہی گھومتے ہیں چونکہ لوگوں کو پتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی کا نام نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلندی عطا فرمائی ہے، وہ پروانہ عطا فرمایا ہے. دنیا میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھو، کسی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شریعت کا اقرار کرنے والوں سے پوچھو کہ خدا کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا مصطفیٰ سے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا مصطفیٰ سے. حضرت عمر فاروق سے پوچھو کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا مصطفیٰ سے. حضرت عثمان غنی سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا امنہ کلال سے. حضرت علی سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا رسول امین سے. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی سے بھی پوچھو، سب کا ایک جواب، دنیا میں احترام کے قابل کتنے لوگ؟ میں سب کو مانتا ہوں میرے مصطفیٰ کے بعد، مگر یہی سوال کبھی حضور سے پوچھنا میرے مصطفیٰ. سب کا ایک جواب، خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں، مگر میرے آقا خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کے بعد میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہوں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے حسن و حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل بیت کانفرنس، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی صاحب ثقافی صاحب سن رہے آپ؟ سن رہے آپ؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا فرمائی ہے. آپ نے شان اہل بیت کانفرنس کے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے. اپنے بچوں کو صرف امام حسین کے نام پر ہری پٹی باندھ کر پیشانی میں یا حسین کا نعرہ ہی مت سکھائیے. کبھی کبھی بیٹھ کر امام حسین کا کیریکٹر بتائیے، بتائیے کہ حسین کون ہے، بتائیے کہ امام حسین نے اپنی جان قربان کیوں کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. امام حسین سے پہلے حضور کے نام پر بہت سارے لوگوں نے جان قربان کی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید ہو جانے کے بعد جن کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا، ان کی ناک کاٹ لی گئی، ان کے کان کاٹ لیے گئے اور ان کے کلیجے کو کچا حضرت ہند نے چبایا تھا، جنہوں نے جنگ قادسیہ کے موقع سے بہت بڑے کارنامے
کو انجام دیا تھا حضرت ہند نے اور وہ وحشی بن حرب جنہوں نے نیزہ پھینک کر حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا ان کو شہید کیا تھا مصطفیٰ نے ان کو سامنے سے نہیں پیچھے کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا تھا کہ تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا امیر حمزہ کی لاش یاد آتی ہے. یعنی مصطفیٰ سب سے زیادہ تڑپے تھے جب حضرت امیر حمزہ کا قتل ہوا تھا. انہیں سید الشہداء حضور نے فرمایا تھا امام امیر حمزہ سید الشہداء ہے تمام شہیدوں کے سردار مگر آج دنیا امام حسین کو سید الشہداء کہتی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں امام حسین جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے. امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو حضرت شہربانو ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت علی اصغر ساتھ میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت شہربانو ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت سکینہ کا ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت سیدہ زینب ساتھ میں کیوں تھی؟ اس کا مطلب ہے امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. امام حسین اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے. مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم بلند کرنے کے لیے گئے تھے. مصطفیٰ کی شریعت کا چراغ چلانے کے لیے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ موہن داس کرم چند گاندھی جو ہندوستان کا ایک مہان آدمی ہے موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے My faith is that the progress of Islam does not depend on the youth the sword by its believers but it is the result of the great sacrifice of Imam Hussein. وہی مولانا موہن داس کرم چند گاندھی پڑھا لکھا آدمی تھا. یہ حرام کاری گری رات یہ ٹپوری سادھو کی طرح وہ موہن داس نہیں تھا. مصطفیٰ کا کریکٹر جس نے پڑھا نہیں ہے جو حضور کی زندگی کو جانتا نہیں ہے وہ چینل پر بیٹھ کر تو چار لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس کر کے وہ بولتا ہے حضور کی شان کے خلاف بولتا ہے حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اے ظالم تو جانتا ہے محمد کون ہے؟ محمد کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے. محمد کون ہے؟ شیخ سادی شفوق فرماتے ہیں بلا الولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلا الولا بکمالہ. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. شیخ سادی فرماتے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کا چہرہ ایک طرح اور آمنہ کے لال کا طلبہ ایک طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب کر اللہ سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. ان ٹپوری سادھنوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے. ان ٹپوری سادھنوں کے چاہے جتنا بھی بکنا چاہیں یہ لوگ بک لیں. ان کے سپورٹ میں وہ ظالم حکمران ہیں جو ان کے پیٹ پیچھے اس کی حمایت کرتے ہیں مگر انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی وہ آزاد گھوم رہا ہے جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے باوجود وہ لچا و ٹپوری آزاد گھوم رہا ہے چونکہ ظالم طاقت ان کے پیچھے ہے. مفتی سلمان اظہری نے کون سا بڑا جملہ کہہ دیا تھا جو آج بھی وہ جیل کے پیچھے ہے آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے. مفتی سلمان اظہری نے تمہارا نام لے کر تو کچھ نہیں کہا تھا اور کوئی بڑی بات نہیں کہہ دی تھی جو مفتی سلمان اظہری کو پاسا کا ایکٹ لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. میں کہتا ہے کہ ان علماء کو جیل کے اندر ڈال دو گے تو مصطفیٰ کا دین رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کے کرنے کی رفتار رک جائے گی کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگی ایسا کبھی نہیں ہوگا. علامہ سید ابو الحسنات ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا جیل کے اندر لکھ کر انہوں نے جیل کے اندر رکھ کر تفسیر ابو الحسنات لکھی. علامہ پیر کرم شاہ زری نے جیل کے اندر بیٹھ کر تفسیر ضیاء القرآن لکھی اور علامہ ارشد القاضی نے جیل کے اندر رکھ کر زیر و زبر لکھا زلزلہ لکھا. مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ان علماء کرام کو جیل کے اندر رکھو یا جیل کے باہر رکھو مصطفیٰ کے دین کا پرچم جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند ہے. He reached the highest
praise by his perfection. He removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے روشنی میں چمکتے ہیں. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں. اگر لائٹ نہ رہے تو عورتوں کے سارے وہ پچانے جو چہرے پہ مل کر کے وہ بازار میں گھومتی ہیں, چہرے پہ نمائش کرتی ہیں, ان کو نقاب پہننے کے لیے بول دو تو نقاب پہننے کے لیے نانی مر جاتی ہے. یہ شادی میں جاتی ہیں 50 طرح کا کریم لگا کر جو بازار میں جاتی ہے, اور شادیوں میں اور عقیقے اور شادی اور شادی کے انویٹیشن کارڈ کو لے کر کے جب آپ شادی کے پروگرامات میں جاتی ہیں, شادی کی تقریبات میں جاتی ہیں, ایک بالٹی پانی منہ پر ڈال دو تو اس کے چہرے کی حقیقت نظر آ جائے گی کہ کتنا کلو چونا پوتی ہے, کتنا کلو کریم اس کے چہرے پر ہے, کیا حقیقت اس خوبصورتی کی. اور میرا نوجوان اس خوبصورت چہرے کے پیچھے بھاگتا ہے. فلاں لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو جان دے دی. ابھی 4 سال پہلے ریحان نام کے ایک لڑکے نے ریحان نام کے ایک لڑکے نے جب کنٹھے پہ اپنے آپ کو لٹکا کر جان دے دیا. رقیہ نام کی لڑکی سے پیار کیا تھا, لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا, لڑکا پنکھے پر لٹک کر جان دے دیا. میں کہتا ہے پپوری, اسی لیے اللہ رب العزت کی زندگی دی تھی کیا ایک بے حیا لڑکی کے چکر میں اپنی جان قربان کرتا ہے. جان کس لیے ہے؟ پوچھ اعلیٰ حضرت سے. حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہوتا دکا مزار نازے دوا اٹھائے کیوں. یہ جان بے حیائی کے لیے نہیں, مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. یعنی لائٹ کی بنیاد پر جو چہرے چمکتے ہیں, لائٹ کی بنیاد پر دنیا کا ہر خوبصورت چہرہ لائٹ کی وجہ سے چمکتا ہے اور تابندہ رہتا ہے. مگر آمنہ کے لال کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, آمنہ کے لال کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے. مسکرا مصطفیٰ مسکرا دے تو پورا کمرہ روشن اور تابناک ہو جائے. حضرت عائشہ اپنا گمشدہ سوئی کو ڈھونڈیے, مصطفیٰ جان رحمت کا وہ چہرہ ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, he reached the highest praise by his perfection, he removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں, مگر میرے مصطفیٰ ایک مرتبہ مسکرا دے تو پوری کائنات میں اجالا چھا جاتا. کون ہے میرے حضور کے برابری کرنے والا, کون ہے میرے مصطفیٰ کے برابر. تم یہاں چینل پہ بیٹھ کر سستی شہرت کمانے کے چکر میں کہ اگر اپنے آپ کو پوری دنیا میں متعارف کروانا ہے, اپنے آپ کو پوری دنیا میں شہرت کے آسمان پہ بیٹھنا ہے, تو سب سے آسان صورت ہے دنیا کا جو سب سے مقبول اور مشہور آدمی ہے اس کے خلاف بول دو. چونکہ اس ٹپوری کو بھی معلوم ہے کہ محمد کے برابر کوئی نہیں ہے, وہ لچا بھی جانتا ہے کہ حضور کے قدموں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے, اس لیے بولنا ہے تو حضور کے خلاف بولو, مصطفیٰ کے خلاف بولو, اپنے آپ کو ہیرو بنانا ہے. آج سے پہلے وہ نپر شرما نام کی کتیا کو کوئی نہیں جانتا تھا جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے شان میں خلاف بولتی ہے, وہ کتیا جو حضور کے شان میں خلاف بولتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں نے جگہ جگہ پہ جلوس نکالا, حضور کی محبت کا ثبوت پیش کیا, مگر جھارکھنڈ کی دھرتی پر رانچی کی سڑکوں پر جب ایک جلوس نکلا تھا تو اس جلوس نے تاریخ بدل دی, تاریخ رقم کر دی. پولیس کی وردی میں وہ RSS کا بھروا, وہ پولیس نے جو بندوق اٹھائی تھی اور گولی ماری تھی تو مدثر نام کے لڑکے کے سر پہ گولی لگی تھی, وہ لڑکا تو دنیا سے چلا گیا, مگر میں نے اس کی ماں کا ویڈیو دیکھا, اس کی ماں سینہ ٹھوک کر بولتی ہے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا, اسلام زندہ باد تھا, اسلام زندہ باد ہے, اور اسلام زندہ باد ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, بہت زندہ باد ہے. کامل ہے مفتی صاحب کو کیا کہیں, اسلام اسلام کہے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہے کیا کہنا ہے, زندہ باد زندہ باد.
बहुत اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ یہ لہجہ اس ماں کا ہوتا ہے جس کا خون پاکیزہ ہوتا ہے، جس کے خون میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جس کے خون میں پارسائی ہے۔ 24 گھنٹہ سیریل دیکھنے والی عورتوں کے خون میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، 24 گھنٹہ فلموں پہ اپنی نگاہ جمانے والی عورتوں کے بچے میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ جب شوہر کام کر کے گھر آتا ہے، بیوی کو بولتا ہے کھانا دو، تو یہ بے وقوف اور بے حیا عورتیں بولتی ہیں رک جائیے نا، یہ سیریل ہفتے میں 2 دن آتا ہے، اس کا آخری پرچار چل رہا ہے، اس کو ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد کھانا دے دوں گی۔ اس بے وقوف عورت کو بولنا چاہیے تھا میرے ساتھ رک جائیے نا، اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، چلیے دونوں ساتھ میں چل کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں بھی اور لذتیں دونوں خدا آسمان سے نازل فرمائے۔ یہ وہ عورت بولے گی جس کا خون پاکیزہ ہوگا، جس کے دودھ سے پلنے والا وہ بچہ آگے چل کر ٹپوری نہیں بنے گا، وہ شرابی نہیں بنے گا، وہ جوا کے اڈوں پہ بیٹھ کر اپنا بازار نہیں گرم کرے گا، وہ شرابی نہیں بنے گا۔ کہاں ہے میرا سوال؟ میرے مسلمانوں کے بچوں کے جذبات کہاں گئے؟ مسلمانوں کا بچہ شراب نہیں پیتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ چوری نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ زنا نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ جوئے کے اڈے پر نہیں بیٹھتا ہے کیا؟ اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے؟ جو بچہ جوا کے اڈے پر بیٹھتا ہے، جو شراب کے اڈے پر بیٹھ کر رات رات بھر شراب پیتا ہے۔ مسلمانوں کی بستی پہچاننی ہے، اے بے وقوف، محرم کا مہینہ نظر آ جانے کے بعد، محرم کے مہینے کا چاند نظر آ جانے کے بعد 10 دن تک اپنی پیشانی پر ہری پٹی باندھ کر یا حسین کے نعرہ لگانے والے کو حسینی نہیں بولتے ہیں۔ اصل اور سچا حسینی وہ ہوتا ہے جو امام حسین کی زندگی کو دیکھے اور پوری زندگی امام حسین کی طرح نماز پڑھے۔ امام حسین نے زندگی کے آخری سانس لیتے ہوئے بھی خدا کا سجدہ کیا، یہ پیغام دیتے ہوئے میرا نام لینے والے دیکھو، جب میں نے اپنی آخری سانس میں بھی خدا کا سجدہ ادا کیا ہے تو تم بھی خدا کا سجدہ کرنا۔ سن رہے کتنے لوگ سنے ذرا ہاتھ لا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ شارٹ کٹ میں جنت جانے کے چکر میں مت رہی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جو مولوی کی کرسی پر بیٹھ کر جنت بانٹتا ہے اس مولوی سے پوچھے گا وہ جنت میں جائے گا؟ پیر صاحب آ گئے تو تلوا چاٹنے لگے، وہ پیر جنت میں جائے گا گارنٹی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ میں جنت میں جاؤں گا؟ جنت کی گارنٹی تو وہ دے گا جو جنت کا مالک ہے، اور جنت کا مالک صرف میرے مصطفیٰ ہے۔ زور سے جنت بنانے والا خدا اور جنت بانٹنے والے مصطفیٰ، جنت بنایا خدا نے مگر جنت تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ۔ Our prophet has been sent for every man as a model۔ میرے مصطفیٰ سے بڑا ماڈل کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہے۔ تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی، تم نے اپنے بچوں کو برباد کیا، تمہارے بچے چوراہے پر بیٹھ کر کے پب جی کھیلتے ہیں، فری فائر کھیلتے ہیں، اور حضور کا جلسہ کرواتے ہیں۔ تو حضور کے جلسوں میں بھی ہم کو وہ مقرر چاہیے جو رات بھر بیٹھ کر کے ہنسائے۔ قیامت میں ایسے مقرروں کو بھی کوٹا جائے گا، تم بھی کوٹے جاؤ گے۔ جو حضور کی محفلوں میں بیٹھ کر آ کر ہنساتا ہے اس بے وقوف سے کبھی پوچھنا دم ہے تو حضور کی سیرت پہ بات کر کے دکھاؤ، دم ہے تو حضور کے کریکٹر پہ بات کر کے دکھاؤ۔ یہ محفل رسول ہے، محفل رسول کو قہقہا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھ کر رونا چاہیے، یہاں پہ بیٹھ کر خدا کے خوف میں آنسو بہانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو۔ جو یہاں زیادہ روئے گا جو یہاں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا قیامت میں مسکرائے گا۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से नारा नहीं लगता है क्या? नारे तकबीर, इधर बैठा हुआ है नारे रिसालत, या हसन, या हसन, सब बैठा। या हसन, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। चैनल के एंकरों को इस पर नजर नहीं है, मगर दीवाने बदले में सिर्फ नारा लगाते थे, इस नारे को 50 बार चैनल पे दिखाता। ये वो लोग हैं जो दूसरे नेताओं के बिस्तर को गर्म करने वाली लड़कियां जो टीवी चैनल पर बैठ करके एंकरिंग करती, इनको हुजूर की शान समझ में नहीं आती। मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है, My faith is that the progress of Islam. जोर से। My faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. वो बोलता है, लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लोग बोलते हैं इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैला है, लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरा मानना यह है कि आज जो इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये तलवार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 4 लोगों को जेल में बंद कर देने के बाद सोचता है कि इस्लाम का परचम रुक जाएगा, इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मार देगा, सबको कत्ल कर देगा, कत्लेआम कर देगा, उसके बावजूद सोचेगा इस्लाम मर जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। That is not possible, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने रचना दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ में डूबेगी हसरत, तेरी नगरों में खून है रवा 4 यार का। मैं कहता है कि वक़्त मुसलमानों, तुमको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ो, मुस्तफा के कैरेक्टर को पढ़ो, मुस्तफा का इतिहास पढ़ो, मुस्तफा की सीरत का मुताला करो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, हर कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। अभी तुम नहीं देख रहे हो, जब जब मोबाइल को खोलता हूँ तो सिर्फ जुआ को प्रमोट किया जाता है, जब जब मोबाइल खोलता हूँ तो किसी न किसी एप्लीकेशन और किसी न किसी गेम के डाउनलोड करने के जरिए इंसानों को वर्गलाया जाता है कि फौरी तौर पर करोड़पति बनना चाहते हो और पति बनना चाहते हो तो ये गेम डाउनलोड करो, ये गेम डाउनलोड करोगे, इसको खेलोगे, करोड़पति बन जाओगे। अभी आज से कुछ ही दिन पहले एक रईस बाप के बेटे की रईस बेटे की शादी हुई, अनिल अंबानी, जिसकी शादी में 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो बोलता है मैं अपनी शादी के मौके पर 1 अरब रुपया लोगों को दान करना चाहता हूँ, मेरा गेम डाउनलोड करे, गेम डाउनलोड करे, 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ। वो तुम्हारे को दान करने वाला लगता है क्या, जिसने 40,000 करोड़ रुपए अपनी शादी में खर्च करके लोगों के लिए रिचार्ज महंगा कर दिया, लोगों का कूपन महंगा कर दिया, लोगों के रिचार्ज का प्लान महंगा कर दिया, यानी गरीबों के पैसे को लूट कर अपनी शादी में अय्याशी करने वाला 1 अरब रुपया दान करने वाला कौन होता है? वो भिखारी का दान करेगा, दान करने वाला कौन है, देने वाला कौन है? दुनिया से मत पूछो, बरेली के ताजदार से पूछो, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, रज़ा नूरी कमेटी। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब आज़म सकाफी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजल मुझसे कौन देता है, देने को पहुंचाइए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
مجھ سے کہا گیا تھا 40 منٹ، میں نے دیکھا کہ ٹائم میرا ہو گیا، میں بوجھ نہیں بنتا ہوں لوگوں کو، میری عادت ہے، زبردستی نہیں بولتا ہوں۔ آپ نے خواہش کی تو 10 منٹ اور سن لیں۔